السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ کی ایک مسجد میں نماز کے دوران امام مسجد پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ امام بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ سجدے میں گئے تو نمازی کے بھیس میں صف میں موجود چاقو بردار شخص نے ان پر حملہ کر دیا۔ نمازیوں نے پھر امام مسجد پر چاقو کے وار کر فرار ہونے والے شخص کو وہ پکڑ لیا۔ وہیں پولیس کے مطابق حملہ آور کی عمر 32 سال ہے اور وہ حملے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے۔ وہیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ وہ کینیڈا میں پیش آیا ہے، جہاں اسلاموفوبیا کا شکار ایک شخص، وہ کار سوار شخص نے مسجد کے احاطے میں گاڑی ایک نمازی پر چڑھا دی اور وہاں سے وہ فرار ہو گیا۔ اس کے بعد پولیس نے اس کا تعاقب کیا اور اسے ٹورنٹو سے گرفتار کر لیا ہے، جس کی شناخت 28 سالہ شیرن کے طور پر ہوئی ہے۔ واقعے کے محرک وہ جاننے کے لیے پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ اور دوسری جانب ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو ہندوستان میں بھی مسلسل مسلم دشمنی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہندوتوا تنظیموں اور بی جے پی رہنماؤں کے ذریعے دیے جانے والے بیانات، میڈیا کے منفی پروپیگنڈے کے اثرات وہ اب ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور رام نومی جلوس کے بعد سے تو مسلم مخالف اقدامات اور حملوں میں اور اس طرح کے فرقہ وارانہ واقعات میں وہ تیزی آ رہی ہے۔ ہریانہ کے ضلع سونی پت میں ایک بار پھر دو برادریوں کے درمیان کشیدگی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ سونی پت کے ایک گاؤں میں رات میں نماز تراویح لوگ ادا کر رہے تھے، اس دوران کچھ شرپسند عناصر نے ان پر حملہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے بعد حملہ کرنے کے بعد وہ توڑ پھوڑ بھی کرتے رہے اور واقعے کے بعد گاؤں میں اس کے بعد بڑی تعداد میں پولیس فورس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور راتوں کو گلیوں میں گھومتے بھی نظر آئے۔ واقعے کے بعد کشیدگی کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے اور احتیاط کے طور پر علاقے میں بھاری پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ وہیں اب ہندوستان میں نماز کی ادائیگی بھی وہ جرم کے زمرے میں شامل ہوتی جا رہی ہے۔ اتر پردیش میں خاص طور پر اس طرح کے واقعات لگاتار دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں کہ کس طریقے سے نماز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جن جگہوں پر مسجد کی سہولت نہیں ہے، وہاں لوگ اگر کسی جگہ جمع ہو کر نماز ادا کرتے ہوئے، تراویح کی نماز ادا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ اب اسی طرح کا ایک اور معاملہ وہ کاشی رام علاقے میں پیش آیا ہے، جہاں لاؤڈ سپیکر لگانے اور اجتماعی نماز ادا کرنے کے الزام میں 28 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، جن میں 3 معلوم افراد ہیں اور دیگر نامعلوم کے خلاف پولیس نے فسادات، مجرمانہ مداخلت کا مقدمہ درج کیا ہے۔ وہیں عمارت کے احاطے میں نماز ادا کرنے والے لوگوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی تھی اور یہ ایف آئی آر وہ ہندوتوادی تنظیم کے ایک شخص نے درج کرائی تھی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اسکول احاطے میں نماز پڑھ کر وہ ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہی مسلمانوں کے خلاف جس طریقے سے اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے، اس پر کوئی ٹھوس کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ لگاتار ہندوتوا تنظیموں کے کارکنان کی طرف سے بیان بازیاں ہوتی رہی ہیں اور اب وہ کاجل ہندوستانی کو گجرات کے اونا ٹاؤن میں مبینہ طور پر ایک نفرت انگیز تقریر کرنے کے الزام میں اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کاجل ہندوستانی کے خلاف 2 اپریل کو نفرت انگیز تقریر کیس میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جو اس کے 3 دن قبل رام نومی کی تقریبات کے دوران ایک اجتماع سے کاجل کے خطاب سے متعلق ہے۔ کاجل کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے کیونکہ پولیس نے اس کی ریمانڈ کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اس کی تقریر تو پہلے ہی عوامی ہے، اس لیے اسے ریمانڈ کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہیں پولیس کا کہنا تھا کہ کاجل کی تقریر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی کا باعث بنی، جس کے بعد پولیس نے 1 اپریل کو دونوں برادریوں کے رہنماؤں کی میٹنگ بلائی، تاہم اس میٹنگ سے صورتحال پرامن نہیں ہو سکی، جس کے بعد مشتعل ہجوم نے گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی اور مکینوں کے گھروں پر پتھر اور شیشے کی بوتلیں پھینکی۔ پھر پولیس نے 76 مسلمانوں اور 200 دیگر کے خلاف 1 اپریل کو غیر قانونی اجتماع اور فسادات کے لیے مقدمہ درج کرا لیا۔ وہیں ابھی تک نفرت انگیز تقریر کے سلسلے میں صرف کاجل کو ہی گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ہنگامہ آرائی کے الزام میں 96 دیگر افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، یعنی کہ 96 مسلمانوں کو گرفتار کرنے کے بعد صرف 1 گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ وہیں اسکولوں کے نصاب سے RSS کی مجرمانہ تاریخ کو حذف کرنے کے اور مسلم تاریخ کو مٹانے کے منصوبے پر مرکزی حکومت تیزی سے کام کر رہی ہے، جس پر مورخین تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہیں اب کیرل کے وزیر تعلیم نے مشورہ دیا ہے کہ تمام ریاستوں کے نمائندوں کے ساتھ NCERT کی تشکیل نو کی جانی چاہیے۔
انہوں نے NCERT کے اقدام کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اپنے سیاسی خیالات اور ضروریات کے مطابق نصابی کتابوں میں یک طرفہ تبدیلیاں نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مہاتما گاندھی کو اسکول کی کتابوں سے خارج کرنا چاہتا ہے تو ہم ان ہدایات کو اپنانے کے پابند نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر NCERT ہماری تشویش کو دور کرنے میں ناکام رہتی ہے تو کیرل حکومت کو ضمنی کتابیں شائع کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ بتا دیں کہ مغل سلطنت کی تاریخ، ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے گاندھی کو قتل کرنے کی کوششوں کے پیراگراف اور ان کے قتل کے بعد RSS پر لگی پابندی کے بیان کو NCERT کی طرف سے اپنی نئی نصابی کتابوں سے نکالے جانے کے سبب وہ تنازع کھڑا ہوا ہے۔ وہیں چھتیس گڑھ کے بھیمتارا ضلع میں گزشتہ دنوں دو برادریوں کے درمیان تشدد نے سیاسی شکل اختیار کر لی تھی اور آج وہ چھتیس گڑھ بند کی کال VHP کی طرف سے دی گئی ہے اور VHP کارکنان دندناتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو دکانیں بند کرانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہیں اب علاقے میں 800 جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا بچوں کے درمیان کھیل کے دوران تنازع ہوا تھا، جس کے بعد اس لڑائی میں بڑے کود گئے اور پھر مار پیٹ شروع ہوئی، لاٹھی ڈنڈے چلے اور اس کے دوران ایک شخص وہ مارا گیا، جس کے بعد 11 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ اب اس معاملے پر سیاست کرتے ہوئے BJP اور ہندوتوا تنظیموں نے وہ ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے اور آج وہ چھتیس گڑھ بند کی کال دی گئی ہے۔ بہار کے بھوجپور میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے، وہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں اور وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے۔ دراصل راشد انصاری نامی ایک شخص، اس کی موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 72 سالہ تھے اور ان کی لاش کو تدفین کرنے کے لیے تقریباً 50 گھنٹے ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو وہ انتظار کرنا پڑا۔ دراصل معاملہ زمین کے تنازع کا تھا اور جب ان کے بچوں نے قریب ہی ان کو دفنانے کے لیے وہاں زمین کھودنی شروع کر دی، ان کے باقی جو دیگر رشتہ دار تھے انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا اور کہا کہ اس زمین پر ان کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے وہ انہیں یہاں دفنانے کی اجازت نہیں دے سکتے، جس کے بعد کافی ہنگامہ مچا اور پھر 72 سالہ راشد انصاری کی لاش کو دفنانے کے لیے تقریباً 50 گھنٹے انتظار کرنا پڑا اور پھر پولیس اور انتظامیہ کی مداخلت کے بعد وہاں انہیں قبر کھودنے کی اجازت دی گئی، جس کے بعد انہیں وہاں دفنا دیا گیا۔ وہیں دہلی سے لندن جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز میں ایک مسافر نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ہنگامہ اتنا بڑا کہ فلائٹ کو واپس دہلی لانا پڑا۔ ایئر لائن نے دہلی ایئرپورٹ پر پولیس میں شکایت درج کرائی، جس کے بعد پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے والے شخص کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ ایئر انڈیا کی پرواز 10 اپریل کی صبح 6:35 پر دہلی سے لندن کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک مسافر فلائٹ میں لڑنے لگا، عملے کے رکن پر اس نے حملہ بھی کر دیا جس میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اس طرح کا بیان ایئر لائن کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ وہیں مسافر کو قابو سے باہر دیکھ کر پائلٹ نے پرواز کو واپس دہلی لانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد وہ فلائٹ کا وقت تبدیل کر دیا گیا۔ لوک سبھا سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد کانگریس لیڈر راہل گاندھی منگل کے روز اپنے حلقہ انتخاب وائناڈ آ رہے ہیں، جہاں وہ روڈ شو کریں گے۔ کانگریس ان کا شاندار استقبال اور طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ وہیں سزا کے خلاف راہل گاندھی کی اپیل کی سماعت سورت کی ایک عدالت میں 13 اپریل کو ہوگی۔ راہل گاندھی اس وقت ضمانت پر ہیں، جس میں گجرات کی سیشن عدالت نے توسیع کی ہے۔ راہل گاندھی کو ان کے جرم کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن حکم کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے اس سزا کو 30 دن کے لیے معطل کر دیا گیا تھا۔ سزا کالعدم نہ ہوگی تو پھر راہل گاندھی 8 سال کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے بھی نااہل ہو جائیں گے۔ ناظرین، بڑھتے عالمی خبروں کی طرف۔ یمنی باغی گروپ کے ترجمان کے مطابق سعودی عرب نے 1 درجن سے زائد حوثی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ یہ رہائی ایک ایسے وقت کی گئی ہے جب عمانی حکام یمن کے دارالحکومت صنعا پہنچے ہوئے ہیں۔ یمن کے برسوں سے جاری تنازع کو ختم کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کے تناظر میں رہائی کو خوشائند قرار دیا جا رہا ہے۔ قیدیوں کے تبادلے کی بات چیت کے انچارج حوثی عہدیدار عبدالقادر المرتضیٰ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ 13 حوثی قیدی صنعا پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کو ایک سعودی قیدی کے بدلے رہا کیا گیا ہے، جسے حوثیوں نے پہلے ہی رہا کر دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ باغیوں نے سعودی قیدی کو کب رہا کیا تھا۔ وہیں دوسری جانب سعودی حکومت کی جانب سے فوری طور پر اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ وہیں پاکستان میں سیاسی بحران مزید گہراتا جا رہا ہے۔ ایک طرف حکومت نے سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ڈاکٹر عارف علوی کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 واپس کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہیں پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ PTI کا کارکن قرار دیا ہے۔
وہیں اس بل کا مقصد چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنا ہے، جس میں از خود نوٹس لینے اور بینچوں کی تشکیل کا معاملہ جو ہے وہ شامل ہے۔ وہیں شہباز شریف جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اس نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ صدر عارف علوی نے اپنے طرز عمل سے پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پر کام کر کے اپنے عہدے کی بے عزتی کی ہے، جو کہ آئین اور اپنے عہدے سے بڑھ کر عمران نیازی سے عقیدت رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا صوبوں میں انتخابات ملتوی کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد اور کالعدم کرنے کے بعد شہباز حکومت نے متنازع بل کو گزشتہ ماہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کرایا تھا اور اسے منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھیج دیا تھا، لیکن صدر نے اس پر مہر لگانے سے انکار کر دیا۔ وہیں حکومت کے اس فیصلے سے ملک میں سیاسی اور آئینی بحران مزید گہرا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔